جو میں نے انسانی تخلیق کا آپ کو بتایا، ہیومن کریشن کا، یہ نالج اس دنیا میں 20 سے شروع ہوا، 1921 سے۔ 1921 میں ایک شخص اسٹریٹر تھا، مائکروسکوپ جس نے ایجاد کیا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ مائکروسکوپ کا موجد اسٹریٹر ہے نا، یہ 1921 میں آیا۔ اس سے پہلے مائکروسکوپک سٹڈیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ مائکروسکوپ ایجاد ہوا، ڈیولپ ہوا، تو پھر مدر کا جو ووم ہے اس کی سٹڈیز شروع ہوئی کہ کیسے پلانٹیشن ہوتی ہے، کیسے یوٹرس اس میں فیوٹس بنتا ہے، ایمبریو، کیسے سیلز بنتے ہیں، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا نالج بیٹے اب آ کے اس ایک 50 سال کے اندر اندر جا کر آپ نے پھر بیالوجی میں پڑھا، پھر زوالوجی میں پڑھا، یہ سارا ایمبریالوجی آ گئی۔ اب یہ 50-60 سال کے اندر یہ نالج دنیا میں ریل ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کتاب نے، آپ کے پاس بائبل بھی ہے، ہندو بھی کلیمنٹ بے شمار ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں بیٹے، مگر سب کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ نالج کسی کے پاس ریویلڈ نہیں تھا۔ مگر قرآن اس نالج کو پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور کیتھ مور، کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ کیتھ مور، یہ بیٹے کرسچن ڈاکٹر ہے، اسٹل ہی از اے کرسچن، اور یہ پروفیسر ہے ایمبریالوجی کا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، کینیڈا کے اندر۔ میری اس سے ملاقات یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں۔ اس نے کتاب لکھی ہے ہیومن ایمبریو پر، ہیومن بینگ پر اس کی کتاب ہے۔ تو بڑی MBBS کے کورسز میں پوری دنیا میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کی کتاب۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے یہ سارے سٹیجز قرآن میں سے، سورہ المومنون میں سے 7 کے 7 سٹیجز جو ایمبریونک سٹیجز ہیں، جو آج مائکروسکوپ کی سٹڈی کے ذریعے بیٹے معلوم ہوئے ہیں، یہ اس نے قرآن کے ریفرنس سے لکھ کر آگے لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جو نالج سائنس نے موجودہ اس عرصے میں ریویل کیا ہے، حیرت ہے کہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ 100% ایکیوریسی کے ساتھ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے۔ اب سوال ہے حضور علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ یہ نہ مائکروسکوپ تھا اس وقت، تو امی تھے جس کو 100% ایکیوریسی کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے۔ بیٹے ترتیب بھی فرق نہیں ہے، مثلا اسکیلیٹل سسٹم پہلے آتا ہے، مسکولر سسٹم بعد میں آتا ہے، یا جب یہ آنکھ، کان اور دماغ کھلتے ہیں نا، آنکھ اور کان، نا خلقنا الانسان فنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ قرآن مجید میں کہا جب رحم مادر میں بچہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو ہم مرحلہ وار آگے ڈیولپ کرتے ہیں، تو پھر ہم اسے سمیعا بصیرا بناتے ہیں، پہلے سننے والا بناتے ہیں پھر دیکھنے والا۔ اب یہ موجودہ ڈاکٹر کیتھ مور نے لکھا ہے کہ یہ تو سائنس نے اب ریویل کیا ہے، ماں کے رحم میں بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا خبر باہر کسی کو کہ پہلے کان کھلے تھے یا آنکھیں کھلی تھی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو پتا ہے کہ پہلے وہ جو بچہ انسان کا بن رہا ہے ایک فل فلیج کریشن میں، پہلے اس کے کان کھلتے ہیں انٹرنل ایئرز، یا اس کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ یہ تو سائنس نے مائکروسکوپک سٹڈیز کے بعد آج بتایا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے سمیع سننے والا بنتا ہے پھر دیکھنے والا بنتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو 3 لیئرز ہوتی ہیں اس میں، کتنی؟ 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ اب یہ مائکروسکوپ نے تو آج ریویل کیا ہے نا۔ اب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم ماؤں کے رحموں میں تمہیں پیدا کرتے ہیں اور مرحلہ وار ارتقاء کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس 3 اندھیرے کے پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ 3 پردوں کا جو پروسیس ہے یہ تو ہمیں آج پتا چلا ہے، 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے عمل کو کس نے دیکھا تھا اور کس نے بیان کیا تھا؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب؟ اون کرنا ایک بیٹے ہوتا ہے صرف دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل۔ کہہ دینا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، مگر سمپل جواب ہے اگر آپ اون کرتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیوائن نالج ہے، بتائیے وہ ڈیوائن نالج کہاں ہے؟ آپ قرآن دے رہا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں 20ویں صدی میں، جی یہ تو آج سے 1400 سال پہلے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں بیٹے سمجھ گیا آپ کا سوال۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا، نہیں بیٹے مجھے 1-2 جملے 2 لفظ کافی ہوتے ہیں، میں اگلی بات بھی سمجھ جاتا ہوں۔ میرا یہ سبجیکٹ ہے نا، میرا یہ، اور جو اس آدمی کا سبجیکٹ نہیں ہوتا جو پہلے لفظ سے پوری بات کو سمجھ نہ لے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔
بیٹے میں نے اس سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے اس کی بات پوری سن لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ خود میں نے بیٹے عیسائی اسکالرز، اٹارنیز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، میرائن ٹیکنالوجی کے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے اونچے پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک رات ان مسائل کو اس کے سامنے رکھا ہے، نماز فجر کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں نے یہ دلائل سامنے رکھے ہیں، ان کا جواب نہیں آیا مجھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا، میں نے کہا یہ دلائل ہیں، آپ بتا دیں اگر یہ کہیں سے چیز ملتی ہے، یا کوئی جواب بتا دیں۔ اگر تو ہم نے اپنے طور پہ گھڑا ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے گھڑ لی ہے، بھئی یہ تو قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل شدہ، یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ آنکھوں سے پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں، ہم نے انٹرپریٹ بھی نہیں کیا، ایگزیکٹ ورڈنگ ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج کس نے دیا؟ سمپل بات۔ سائنس تو آج ہمیں بتا رہی ہے، ان کو علم کس نے دیا؟ کوئی جواب دے دے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں بھئی خود آ گیا، تو پھر وہ جن کو تم ایک کلیم کرتے ہو کہ تمہارے پاس بھی خود آیا ہوتا۔ یہ نالج اللہ نے دیا، حضور نے فرمایا قرآن میں، اللہ کی وحی ہے، اس لیے بیٹے اس کو مانتے ہیں۔ تو میں نے اس سے جب پوچھا، اس نے ایک، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس نے ہیومن ایمبریالوجی پر جب کتاب لکھی، تو یہ ایم بی بی ایس کی کتابوں میں ایمبریالوجی میں نصاب میں شامل ہے، پاکستان میں بھی شامل ہے، یہاں ہر جگہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ایڈیشن کا اس نے پریفیس لکھا۔ اچھا، وہ 4 ایڈیشن چھپ چکے تھے کتاب کے، تو اس میں اس نے ہسٹری بیان کی ایمبریالوجی کی۔ تو اس نے پریفیس میں ایمبریالوجی، سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ لکھی، تاریخ۔ تو پہلے تاریخ اس نے شروع کی ایرسٹوٹل سے، مگر وہ نالج غلط تھا، ریجیکٹ ہو گیا، پھر اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا، اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا، 1000 سال کا گیپ آ گیا، اور یہ سب ریجیکٹ ہوتے گئے، اور یہ جو اس کی بیسک سائنس ہے وہ اس صدی میں جا کے پچھلی صدی سے ڈیولپ ہوئی۔ غلط تھیوریز ریجیکٹ ہو گئی، نئی تھیوری آ گئی۔ اب جب اس ڈاکٹر کیتھ مور کو قرآن مجید کی سٹڈی دکھائی گئی، اور اس نے کئی سال لگا کے مسلم اسکالرز کے ساتھ مل کے اس کو سٹڈی کیا، تو اس کے ویوز بدل گئے۔ اس نے کہا یہ سائنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس فلاں اس کے بانی ہیں، اس ماڈرن ایمبریالوجی کی سائنس کا بانی تو قرآن ہے۔ جب 5th ایڈیشن اس نے چھاپا اپنی کتاب کا، کیا جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے، اس نے وہ 5th ایڈیشن کی کتاب مجھے خود اپنے سائن کر کے دی، میرے پاس گھر میں پڑی ہے۔ تو جب 5th ایڈیشن چھاپا تو اس نے اپنے پریفیس کو چینج کر دیا، اور جو لکھے تھے نا ہسٹری اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس میں جب ماڈرن ایمبریالوجی پر آیا تو اس میں کہا کہ اس کو انٹروڈیوس کیا دنیا میں قرآن نے۔ یہ چھپا ہوا ہے آج، اور یہ کتاب دنیا میں موجود ہے۔ اب اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کتاب چھاپ دی تو میرے پاس کچھ یہودی، کچھ عیسائی پریسٹ اور فادرز اور بشپس علماء آ گئے، انہوں نے جھگڑا کیا، چونکہ وہ خود بھی کرسچن ہے، اس وقت بھی پریکٹسنگ کرسچن، وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، اگر مسلمانوں کے قرآن کا ذکر کیا تھا تو یہاں بائبل کا بھی کر دیتا، ہماری تو خاک میں ملا کے رکھ دی، تم نے تباہ کر کے رکھ دیا عیسائی ہو کر، تم بائبل کا بھی حوالہ دے دیتے، بائبل قرآن سے پہلے اتری ہے۔ وہ کہتا میں ہنس پڑا، میں نے کہا تم نادان لوگ ہو، میں مولوی نہیں ہوں تمہارا، میں سائنٹسٹ ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میرا کام ریسرچ کرنا ہے، تم بائبل میں یہ نالج مجھے دکھا دو، میں ابھی اس کو کینسل کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں بائبل کا نام۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں 100 بار 1000 بار بائبل پڑھی ہے، بائبل میں کہیں ایک مقام پر یہ نالج ریویل نہیں ہوا، اگر ہندوؤں میں ہوتا تب لکھ دیتا ان کی کتابوں میں، کوئی دکھا دے پوری دنیا میں، تو میں تو ورلڈ وائڈ سائنٹسٹ ہوں ایمبریالوجی پر، میں ایڈ کرتا یہ نالج صرف قرآن میں ملا ہے۔ چونکہ صرف قرآن میں ملا ہے، جو آج ریویل ہوا وہ 1400 سال پہلے کمیونیکیٹ ہوا صرف قرآن میں، تو پتہ چلا کہ حق اور سچ مذہب صرف قرآن والا ہے، اور سچا خدا وہی ہے جس نے وہ نازل کیا، اور پیغمبر وہ جس پر اترا۔ یہ تو میں نے بیٹے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دی، there are thousands of things like that.